بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان الصحابة رضي الله عنهم بالغيب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأشراط الساعة. وأخي ابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت فإذا نقر في الناقور قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا كذا في الكنز. وقال هو حسن وأخرجه الباوردي عن الأرقم بن أبي الأرقم نحوه. وفي رواية فلما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد تقدم في معاشرة النساء قول حفصة لسودة رضي الله عنهما يا سودة خرج الأعور؟ قالت نعم. ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض. قالت أين أختبئ؟ قالت عليك بالخيمة، خيمة لهم من سعف يختبئون فيها. فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت. فذكر حديثه وفيه فذهب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سودة ترعد فقال لها يا سودة ما لك؟ قالت يا رسول الله خرج الأعور. قال ما خرج ولا يخرجن، ما خرج ولا يخرجن. فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت. أخرجه أبو يعلى والطبراني عن رزينة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخي ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال قال أبو بكر رضي الله عنه هل بالعراق أرض يقال لها خراسان؟ قالوا نعم. قال فإن الدجال يخرج منها. وعند نعيم بن حماد في الفتن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يخرج الدجال من مروة من يهوديتها كذا في الكنز. وقد ابن جرير عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت لما؟ قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس كذا بتصريح ابن كثير. وأخرجه الحاكم عن ابن أبي مليكة نحوه غير أن في روايته فخشيت أن يكون الدجال قد طرق. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ووافقه الذهبي. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس سے پہلے کی جتنی علامتیں ہیں قیامت کی، ان علامتوں کو بھی یقینی ماننا ضروری ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوئی باتوں کو اتنا یاد رکھتے تھے اور اتنا یقین رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ بھی فضا میں پر مارتا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ بات پیش آنی ہوگی جو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمائی۔ اصل میں آخرت سے اتنی غفلت ہے کہ علامات قیامت کے ظاہر ہو جانے پر بھی لوگوں کو آخرت کا خوف اور آخرت کو بنانے کا فکر نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ قیامت پر یقین نہیں ہے۔ قیامت کی جو ہلاکتیں ہیں، جو ہولناک مناظر ہیں، ان کا دل میں کوئی خوف اور یقین نہیں ہے۔ مشرکین اور کفار وہ قیامت کے منکر تھے، اس لیے ان کو قیامت کی جلدی تھی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب سے آپ میں ڈرا رہے ہیں، جس قیامت سے آپ میں ڈرا رہے ہیں، وہ کب آئے گی؟ اس لیے
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، اور جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے انہیں قیامت کا خوف بھی نہیں ہے، انہیں قیامت کی نشانی کی جلدی ہوتی ہے، قیامت کی نشانی کی جلدی ہوتی ہے۔ اس لیے جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے ان کو قیامت کی جلدی ہے، اور جن کا قیامت پر ایمان ہے وہ آخرت سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، جانتے ہیں کہ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مستقل ان کا موضوع اور بحث وہ امام مہدی کی آمد اور ان کے ظہور، یعنی اسی بحث میں لگے رہتے، کوئی موضوع نہیں ہے۔ میرے پاس آئے کہنے کہ ظہور ہو گیا ہے، میں نے کہا جب ظہور ہو جائے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا، صرف آپ کو نہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں مجھے معلوم ہے، میں نے کہا جب ان کا ظہور ہوگا تو سب کو معلوم ہوگا، ایک کو نہیں۔ کہنے لگا اچھا کب ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو وقت نہ ضائع کریں، اپنے کام میں لگیں۔ کہنے لگا نہیں بتائیں تو صحیح، آج کل یہ خبریں سن رہے وہ خبریں سن رہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ بس میں تو اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ کو قیامت پر یقین ہوتا تو آپ اس کی جلدی نہ کرتے، کیونکہ اس کی جلدی وہ کرتے ہیں جس کا یقین نہیں رکھتے۔ جن کو قیامت کی پر ایمان نہیں ان کو قیامت کی جلدی ہے، جن کا قیامت پر ایمان ہے وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها۔ تو اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی آمد موعود ہے آ جائیں گے۔ سوال اس کا ہے کہ تم اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی؟ یہ نہیں کہ تم بحث کرو کب آئیں گے، یہ فکر کرو کہ ان کے آنے سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا نا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے علامتیں نہیں بتلائیں، آپ نے فرمایا ما اعددت لها، ما اعددت لها، یہ بتا کے سنیں قیامت کی آمد کے لیے کیا تیاری کی ہوئی، ما اعددت لها۔ اور اس کے قرب کی تو آپ نے فرما دیا انا والساعة کہاتین، اور قیامت اس طرح ملے ملے آئے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عمر نے غالباً سنا کہ ٹڈیاں ختم ہو گئی ہیں تو باقاعدہ تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کہ دیکھو ٹڈیاں ہیں ختم ہو گئیں، لیکن آگے کہ نہیں جی ٹڈیاں ہیں، میں چلو الحمدللہ ابھی قیامت نہیں آ رہی۔ جو بھی علامت آپ سے سنی صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ اب قیامت اب قائم ہونے والی ہے، اب قائم ہونے والی ہے، اب قائم ہونے والی ہے۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریب آیت نازل ہوئی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، آپ نے فرمایا کہ میں کیسے ٹھاٹ کی اور آرام کی اور راحت کی زندگی گزار سکتا ہوں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو لقمہ بنایا ہوا ہے، لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی منہ سے لگایا ہوا ہے، منہ کے اندر لگایا ہوا ہے اس میں پھونک مارنے کے لیے، اور پیشانی اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے منتظر ہے، ہر آن ہر لمحہ منتظر ہے کہ کب حکم دیا جائے سور پھونک دیا جائے۔ صحابہ ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم اس موقع پر کیا کہیں، ہم اس موقع پر کیا کہیں؟ صحابہ ڈر گئے کہ جب یہ قیامت کے شدائد اور احوال پیش آئیں قیامت کے تو ہم کیا کریں، ہم کیا کہیں؟ آپ ہمیں کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خوب اچھے کپڑے پہن کر اور
اچھا حسن جمال بنا کر آئیں. ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی. یعنی اوہو یہ سودا اتنے بن سنور کے آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاویں گے تو سودا کو دیکھیں گے, ہماری طرف توجہ نہیں فرمائیں گے. الحفصہ حضرت عائشہ بات کرنے لگی آپس میں, کیا کرنا چاہیے؟ کہ کچھ کرنا چاہیے. یہ سودا آئی ہے, سودا رضی اللہ عنہ نے اپنے آنکھوں میں کاجل لگا کر ڈورے کھینچے ہوئے تھے. اس زمانے کے عورتوں کی طرح تو نہیں کہ بالکل بندر بن جاوے, لیکن کاجل لگا کر ڈورے کھینچے ہوئے تھے. ڈورے کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے کاجل لگا کر یہاں انہوں نے نشان بنائے ہوئے تھے کہ اس قدر چمک رہی ہے, اتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اللہ کے رسول تشریف لاویں گے تو اسی کو دیکھیں گے, ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے, کیا کریں؟ یہ دونوں آپ سے بات کر رہی تھی. حضرت سودا اونچا سنتی تھی. حضرت سودا نے پوچھا کہ تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ کہا سودا ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دجال نکل آیا ہے. دجال نکل آیا ہے. حضرت سودا نے پوچھا واقعی نکل آیا؟ کہ ہاں دجال نکل گیا. حضرت سودا گھبرا گئی, کانپنے لگی ڈر سے. حضرت سودا نے کہا حفصہ سے, اب میں کیا کروں, کہاں چھپوں؟ حفصہ نے کہا دیکھ یہ خیمہ ہے, اس خیمے کے اندر گھس جا. اس خیمے کے اندر مکڑی کے جالے, گرد و غبار, مٹی اور کھجور کی پتیاں اس کے اندر بھری ہوئی تھی, بے شمار اس کے اندر کوڑا کرکٹ, مکڑی کے جالے. وہاں سودا کو گھسا دیا اندر, چھپ گئی اندر دجال سے ڈر کر. اللہ کتنا خوف, ہائے ہم کتنے غافل ہیں. حضرت سودا کو یقین ہو گیا کہ ہاں دجال آ گیا. انہوں نے حضرت سودا کے حلیے کو بگاڑنے کے لیے اور ان کے کپڑے اور ان کی شکل بگاڑنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ اس خیمے کے اندر گھس جاؤ. چنانچہ وہ خیمے میں داخل ہو گئی. اس کے اندر مکڑی کے جالے اور کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا. آپ تشریف لائے تو یہ دونوں ہنس رہی تھی. کیا بات ہے, کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسی کی شدت کی وجہ سے بول نہیں سکی, اشارہ کر دیا صرف خیمے کی طرف. آپ خیمے کی طرف تشریف لے گئے. آپ نے خیمے میں سودا کو نکالا. ان کے کہ سودا کیا ہوا تمہیں, کیوں کانپ رہی ہو, کیا بات ہو؟ کہ رسول اللہ دجال نکل آیا ہے, دجال نکل آیا ہے. آپ نے ان کے چہرے کو صاف کیا, ان کے سر سے مکڑی کے جالے ہٹائے, ان کے کپڑے جھاڑے. سودا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا کہ دجال نکل آیا ہے. آپ نے فرمایا اے سودا ابھی نکلا نہیں, ان قریب نکلنے والا ہے. ابھی دجال نکلا نہیں, یقیناً نکلنے والا ہے. اتنا یقین تھا کہ بس جو خبر آپ نے دی ہے وہ خبر واقع ہو کر رہے گی. فرماتے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ کیا عراق میں کوئی جگہ ہے جس کا نام خراسان ہے؟ عراق میں کوئی جگہ ہے جس کا نام خراسان ہے؟ لوگوں نے جی ہاں عراق کا ایک شہر ہے خراسان. فرمایا کہ دجال وہیں سے نکلے گا. فرمایا کہ دجال مروہ مقام جہاں یہودی رہتے ہیں ان یہودیوں کے علاقے سے دجال کا خروج ہوگا. عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں, تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں ساری رات سویا نہیں ہوں. صبح ہو گئی, ساری رات میں سویا نہیں. عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابن عباس کیوں نہیں سوئے, کیا بات ہو گئی, تمام رات نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دمدار ستارہ ظاہر ہو گیا ہے, دمدار ستارہ ظاہر ہو گیا ہے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے اور ڈر ہے کہ یہی وہ دخان ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو فرمایا کہ یہی وہ دخان ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس خوف سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی, یہاں تک کہ صبح ہو گئی.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.